دوستو، یہ بات دلچسپ بھی ہے اور حیرت انگیز بھی کہ بحیثیت سماجی انسان ہم جب بھی کسی موقف پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو بہت سے تضادات کو نہ صرف چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ اپنے مطلب کا ایسا بیانیہ گھڑ لیتے ہیں جو ہمارے مفادات کو تحفظ فراہم کرے۔ جب ہم کسی قوم، ملک یا مذہب کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں تب بھی کمزور پہلوؤں کو چھپا دیتے ہیں اور تاریخ سے صرف ایسے واقعات منتخب کرتے ہیں جن سے صرف اس کی عظمت نمایاں ہو۔ یہ انسانی فطرت کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے۔ نظام حیات میں کچھ بھی سیاہ و سفید نہیں ہوتا۔ انفرادی سطح پر افراد اور اجتماعی سطح پر قوموں میں یہ دو انتہاؤں کو چھوتے ہوئے رنگ آپس میں مدغم ہو کر نئے ابھرتے ہوئے گرے شیڈ کی فطری تضادات کے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ فطری قانون ہونے کے باوجود ان میں کسی بھی طرح کا توازن نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک سمت زیادہ جھکے ہوئے کبھی دکھائی دیتے ہیں اور کبھی دوسری سمت وزن ڈال کر اپنے موجود ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی طرح مادی فطرت بھی بدلتی رہتی ہے۔ وقت، حالات اور ضرورتیں نئے راستے اور نئے سفر کا خاکہ مرتب کرتے ہیں اور پھر یہ غیر محسوس طریقے سے نئے قالب میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس نہ دکھائی دینے والے نظام حیات کو ہی ارتقا کہتے ہیں۔ زندگی، فطرت، شعور یا کائنات کی پیچیدگیوں کو سمجھنا انسانیت کا سب سے اہم موضوع رہا ہے۔ اب تک نہ زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے آئے، نہ فطرت کا ہر گوشہ اپنی جزیات کے ساتھ موجود ہے، نہ شعور کی گتھیاں ہی سلجھ پائی ہیں اور نہ ہی کائنات کے بارے میں کیوں، کب اور کیسے کے جوابات ہی ہمیں مل سکیں۔ یہ تلاش و جستجو کا سفر ہنوز جاری ہے۔ یہی وہ کمزور پہلو ہے کہ جب کوئی سماج کسی سوال کا جواب ڈھونڈ نہ پائے تو اپنی منفی فطرت کے غلبے کے زیر اثر کوئی ایسا نیا مفروضہ گھڑ لیتے ہیں جو انہیں مطمئن کر سکے اور سماج یا تاریخ میں معتبر بنا سکے۔ کیونکہ اگر مقتدر قوتیں کبھی برا کر بھی رہی ہوں تو کم از کم وہ بری نظر نہیں آنا چاہتی ہیں۔ در حقیقت فطری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کیا جائے، ہمارا احترام کیا جائے، ہمیں سراہا جائے، ہمارے جھوٹ پر سچ کی ملامتکاری ہو مگر دوسروں کا سچ کبھی قابل اعتبار نہ ہو، ہماری ناکامیوں پر فتوحات کا پردہ پڑا ہوا ہو مگر دوسروں کی فتح بھی مشکوک ہو، ہماری نادانیوں کو حکمت قرار دیا جائے مگر دوسروں کی حکمت کو چالاکی کا نام دے دیا جائے، ہمارے غرور کو عاجزی سمجھا جائے مگر دوسروں کی عاجزی کو منافقت بولے، ہمارے ظالمانہ طرز عمل کو وقت کی ضرورت بتایا جائے مگر دوسروں کے ایسے ہی موقع پر انسانی حقوق یاد دلائے جائیں، ہماری دراندازی کو غالب قوت سمجھا جائے اور دوسروں کی ایسی کوشش کو حدود سے تجاوز مانا اور سمجھا جائے۔ ہم کامل نہیں ہیں اور ہم کامل ہو بھی نہیں سکتے۔ کاملیت کا مطلب جامد ہو جانا بھی ہے، یعنی ایک ایسی حالت جس کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اگر زندگی ہے تو حرکت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہم حرارت اور انرجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس حالت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ متحرک ہے، یہی زندگی ہے۔ مگر سوال اپنی جگہ برقرار ہے کہ ہم کیسی زندگی کا انتخاب کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گرے شیڈ میں ہمارا جھکاؤ ان رجحانات کی طرف ہو جائے جو سماج میں منفی سوچ و نظریات یا
فکریات کے پھیلاؤ کا سبب بنے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں عالم انسانیت کے حقیقی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے کی فوری ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔